اپنے دورے اقتدار میں عمران خان امریکی صدر جو بائیڈن کے فون کا انتظار ہی کرتے رہے، لیکن وائٹ ہاؤس سے انہیں کوئی کال نہ آئی۔ جب اپنی حکومت کا خاتمہ ہوا تو پھر امریکی سازش کی کہانی گھڑی، رجیم چینج اور ہم کوئی غلام ہیں کا بیانیہ بنایا، جو عوام میں تو خوب مقبول ہوا، لیکن جو کچھ خان صاحب حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہ حاصل ہوا۔ اپنی ہی فوجی قیادت پر سنگین الزامات لگانا شروع کر دیے اور یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھایا کہ 9 مئی ہو گیا۔ جس انقلاب کی خواہش کی وہ نہ آ سکا، حقیقی آزادی کا خواب ادھورا رہ گیا، اور پھر خان صاحب نے امریکہ سے تعلقات سنوارنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ کہا کہ سازش امریکہ نے نہیں بلکہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے کی تھی، اور امریکہ میں حسین حقانی کے ساتھ مل کر ان کی حکومت ختم کی۔ امریکہ سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے وہاں لاکھوں ڈالرز خرچ کر کے لابسٹ سے مدد حاصل کی، امریکی کانگریس کے اراکین سے رابطے کیے، انہیں خط لکھے، ان سے بائیڈن انتظامیہ کو اپنے حق میں بولنے کے لیے دباؤ ڈلوایا، وہاں مظاہرے کروائے، پاکستان کی فوجی امداد رکوانے کی بھی کوششیں کی گئیں۔ حالیہ انتخابات کے بعد امریکی مداخلت کو بھی دعوت دی گئی، فوجی قیادت کے خلاف وہاں مظاہرے بھی کیے گئے، IMF کے پروگرام کو سبوتاژ کرنے کی بھی کوششیں جاری رہیں، یعنی جو کچھ ممکن تھا کیا۔ پاکستان کے لیے اچھا تھا یا برا اس کا بھی خیال نہ رکھا، لیکن عمران خان جو چاہتے تھے وہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ IMF کا پروگرام بھی فائنل ہو گیا، بلکہ موجودہ پروگرام کے مکمل ہوتے ہی پاکستان کے ساتھ آئندہ 3 سال کا پروگرام کرنے کا خود IMF نے پاکستان کو عندیہ دے دیا۔ انتخابات کے حوالے سے جو مدد امریکہ یا یورپ سے عمران خان اور تحریک انصاف کو درکار تھی وہ بھی نہ ملی، بلکہ الٹا امریکی صدر جو عمران خان کو ان کے اقتدار کے دوران فون کال کا انتظار ہی کرواتے رہے، انہوں نے چند دن قبل موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ ڈالا، جس میں نیک تمناؤں کے اظہار کے ساتھ مختلف شعبوں میں مل کر کام کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ خط میں نہ کہیں عمران خان کا ذکر تھا، نہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا۔ عمران خان نے عوامی مقبولیت کے حصول کے لیے شاید وہ کچھ کیا کہ ان کی سنجیدگی اور ان پر اعتبار کرنے پر سوالات اٹھ گئے۔ جو کسی نے کہا، جو سنا، وہی الزامات اپنی سیاست کے لیے دہراتے رہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ان کی ایسی باتوں سے وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ عوامی مقبولیت ضرور ان کو حاصل ہوئی، لیکن انہوں نے اقتدار سے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا۔ پھر امریکہ سے جو وہ چاہتے تھے انہیں نہ ملا، فوج سے تعلقات انہوں نے اتنے بگاڑ لیے کہ اب کیسے سدھریں گے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اپنی مخالف سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کو برے ناموں سے پکارتے رہے، ان سے کبھی ہاتھ ملانا گوارا نہ کیا، اور اب حالت یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف اکیلے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ جو سیاسی چال چلی وہ الٹی پڑی، اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد قومی اسمبلی سے استعفے دیے، بعد میں پچھتائے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومتوں کو ختم کیا، اس پر بھی پچھتائے۔ فوج سے ڈائریکٹ لڑائی لے لی، اور پھر بھی اس گمان میں رہے کہ الیکشن جیت کر حکومت بنا لیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت 4-5 ماہ بعد ختم ہو جائے گی اور وہ 6 ماہ تک جیل سے باہر ہوں گے۔ عمران خان نے پہلے ہی بہت سیاسی غلطیاں کی ہیں، جن کا تحریک انصاف کی مقبولیت کے باوجود سارے کا سارا نقصان عمران خان اور تحریک انصاف کو خود ہوا۔ اب پھر وہ غلطی کر رہے ہیں، وہ شہباز حکومت کو کمزور اور 4-5 ماہ کی مہمان دیکھ رہے ہیں، جبکہ عمران خان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شہباز حکومت کی مضبوطی کی سب سے بڑی ضمانت خود عمران خان اور ان کی ٹکراؤ والی پالیسیاں ہیں۔ پاکستان میں سول حکومتوں کے استحکام کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جس کا احساس اور تجربہ خان صاحب کو بھی ہے۔ شہباز شریف حکومت کے معاملے میں نہ صرف فوج کی حکومت کو مکمل حمایت حاصل ہے، بلکہ دونوں مل کر پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کا عزم رکھتے ہیں۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف ہیں اور شہباز حکومت کا بھی خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے طرز سیاست کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔